بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالے، دوشیزہ حائضہ اور پردہ نشی عورتوں کو لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، اس کی کوئی مسلمان بہن اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالے اور دوشیزہ حائضہ اور پردہ نشی عورتوں کو لیکن حائضہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، اس کی کوئی مسلمان بہن کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کی کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس یعنی لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو وہ واقعی کی 7 راتوں میں کسی صورت سستی کمزوری سے مغلوب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس یعنی لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو وہ باقی کی 7 راتوں میں کسی صورت سستی کمزوری سے مغلوب نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔